قیدی نمبر 804 کی رہائی کب ہوگی؟ ہر بندہ یہ پوچھ رہا ہے. اتنا سا قریب آتے ہیں پھر کچھ ہو جاتا ہے, پھر اتنا سا قریب آتے ہیں پھر کچھ ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا, جب قیدی نمبر 804 کی بات کرتے ہیں تو 206 ممالک میں 200 ملک میں جانے والا انتہائی غیر معمولی شہرت یافتہ مقبول ترین قیدی نمبر 804. جب آپ کہیں بھی جائیں اور سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ آپ پاکستانی ہیں تو وہ بھی پوچھتا ہے کہ قیدی نمبر 804 کب رہا ہوں گے. اب جب رہائی کی بات کرتے ہیں تو ان کی رہائی ان کے اقتدار سے منسلک ہے, لہذا ابھی دلی دور از دکھائی دیتی ہے. والعلم بالصواب. سوری, شاید مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب خان صاحب جیل سے تب نکلیں گے جب وہ اقتدار میں آئیں گے. یہ ایک ٹرائی اینگل ہے. اس ٹرائی اینگل میں انتہائی غیر معمولی شہرت یافتہ قیدی نمبر 804 جو کہتے ہیں کہ میں آخری گیند تک لڑتا. جب ہم نیچے والے کونے پہ آتے ہیں تو یہاں شیف برادران ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں آخری سانس تک لڑنا آتا ہے. اور جب ہم ٹرائی اینگل کے اگلی طرف جاتے ہیں تو وہاں محترم آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہیں. وہ کھیلتے نہیں, چال ڈالتے ہیں. اور جب چال ڈالتے ہیں تو سامنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو چاروں شانے چت کر دیتے ہیں. تینوں شخصیات مقدر کے بلبوتے پر کھیل رہی ہیں. اب جب تینوں شخصیات کے مقدر کا متقابلی جائزہ لیتے ہیں تو قیدی نمبر 804 کے ہاتھ پر جو مقدر کی لکیر پائی جاتی ہے وہ تھوڑی سی بکھری ہوئی ہے. جو ابھی کافی عرصہ پہلے جب ہم پی ٹی وی دیکھا کرتے تھے تو ایک سلائیڈ آتی تھی کہ انتظار کیجئے, ابھی پی ٹی آئی والوں کو انتظار کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد راوی لکھتا ہے سب چین ہے. والعلم بالصواب. کتنا انتظار؟ ابھی کافی انتظار ہے. اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. میں نے جب ان کا سلسلہ ایک شروع ہوا تھا نا, وڑ گیا, اس پر میں نے آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں کر کے گیا ہوں. اور آپ کے پروگرام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا تھا کہ ان کی سی ای سی کی میٹنگ میں باقاعدہ وہ ڈسکس ہوا. اچھا. اور ڈسکس ہونے کے بعد انہوں نے اپنے سوشل میڈیا سے یہ کہا کہ یہ پروگرام وڑ گیا کا سلسلہ ختم کیا جائے, اس لیے کہ ہم واقعی بار, بینچ اور پھر اس کے بعد چیمبر آف کامرس اور براہ راست پبلک سے جو رابطہ کر رہا ہے اس کے بجائے وڑ گیا میں داخل ہو گئے ہیں. تو سچویشن یہ ہے کہ عبداللہ جو بولتے ہیں وہ سنا بھی جاتا ہے اور یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے. والعلم بالصواب. سر مگر فار دا ریکارڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ لوگ مجھے نہیں سن رہے تھے, آپ کو سن رہے تھے. ایک ہی بات ہے نا جی, جب میں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں تو لوگ مجھے سنتے ہیں نا جی. اچھا سر, ابھی آپ نے بات کی کہ خان صاحب کے ہاتھ پر جو مقدر کی لکیر ہے وہ تھوڑی بکھری ہوئی سی ہے. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا خان صاحب کا ہاتھ دیکھے؟ اچھا, 1996 میں نے خان صاحب کا ہاتھ دیکھا تھا. پھر اس کے بعد انہی کے بارے میں جب میری پیش گوئی غلط ثابت ہوئی بحیثیت کنگ میکر کی تو میں ٹی وی کو خدا حافظ کر گیا تھا. ٹیلی ویژن کو خدا حافظ کرنے کے بعد پوری قوم سے معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ جب تک میں اس کی علمی توجیہ پیش نہیں کرتا میں تب تک کوئی پیش گوئی نہیں کروں گا. اور پھر اس کے بعد نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس لے کر آیا اور اس کی علمی توجیہ پیش کی. اور پھر اس کے بعد اب جس نتیجے پر پہنچا وہ 32 راجہ یوگ, 101 غیر معمولی علامات اور خان صاحب کے ہاتھ پر جو راجہ یوگ پائے جاتے ہیں وہ اس سے پہلے نہیں پڑھے جاتے تھے. یہ بائی برتھ ہوتے ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو یہ چھوٹی موٹی جو بکھری مقدر کی لکیر ہے وہ تب بھی بکھری تھی, اب بھی بکھری ہے. اور عمر کے جس حصے میں مستحکم تھی وہ تب بھی مستحکم تھی, اب تھوڑی سی غیر مستحکم ہے. اور آگے چل کر جب مستحکم ہوگی تو مستحکم ہونے کی علامات پائی جاتی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, قیدی نمبر 804 کبھی میچ چھوڑ کر نہیں بھاگتا. یہ میں بھی کہتا ہوں کیونکہ ان کے ہاتھ پر سارے کے سارے ابھار نمایاں. اور پھر اس کے بعد موٹ آف جوپیٹر پر راجہ یوگ کی بھی علامات پائی جاتی ہے.
واللہ علم بالصواب۔ اچھا سر، خان صاحب کی بات ہم کر ہی رہے ہیں اور ہم اتنی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں، تو سب سے ریسنٹ جو ایک ٹربل دیکھا جائے خان صاحب کے لیے آیا وہ تھا عدت کیس میں ان کی جو پٹیشن ریجیکٹ ہو گئی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سوری، ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، گیون دا فیکٹ کہ آپ بشرا بی بی اور خاور مانیکا سے ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں ہمارے پچھلے ایک شو میں کہہ چکے ہیں۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ خاور مانیکا سے بھی بشرا بی بی کی شادی سے پہلے ملاقات ہوئی، بشرا بی بی سے بھی شادی سے پہلے ملاقات ہوئی۔ اس دفعہ جب پاکستان کے تمام پیشین گو حضرات کہ یہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی، ان کو ڈائیورس ہوگی، ریچ لالے، تو چونکہ پھر اس کے بعد میرے پاس خان صاحب کے اور ان کے ہیڈ پرنٹ تھے، تو میں نے کہا کہ اب کہ وہ وفا کریں گی، اور وہ وفا کر رہی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، خاور مانیکا بیسیکلی چھوٹے ہاتھ بنیادی طور پر سنگ دل اور بے وفا لوگوں کے ہوتے ہیں، تو ان کے ہاتھ جو ہیں ان کی جسمانی ساخت سے تھوڑے سے معمولی سے چھوٹے ہیں، جس کی بنیاد پر انہیں کہا جائے گا کہ خاور مانیکا تھوڑے سے سنگ دل اور بے وفا ہیں، واللہ علم بالصواب۔ اب یہاں بہت زبردست طریقے سے نیچے کمنٹس آئیں گے کہ بے وفائی تو بشرا بی بی نے کی ہے، لیکن راستہ خاور مانیکا نے دیا ہے، واللہ علم بالصواب۔ اور اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری نہیں بلکہ ایک ٹپ دیتا چلوں کہ 3 سال 7 ماہ اقتدار میں رہنے کے بعد جب مجھے بھی پتہ تھا کہ اقتدار سے نکل رہے ہیں، تو میری باقاعدہ خاور مانیکا سے ملاقات حق فرید فارم ہاؤس میں ہوئی، ایک بڑی لمبی نشست میں کر کے آیا ان کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ جانتے تھے۔ اس سے زیادہ میں آگے بات نہیں کرنا چاہوں گا، وہ پرسنل ہو جائے گی، اور لوگوں کی پرسنل باتیں نہیں کرتا۔ کیوں؟ ہر بات راز نہیں ہوتی، ہر بات میں ایک آدھ بات راز کی ہوتی ہے، راز رکھ لیا جاتا ہے اور بات کر دی جاتی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ پوری بات کرنے سے کوئی راز اگلوا نہیں سکتا، اور جو پوری بات کو راز سمجھ کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، جب ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو راز بھی اگلوا لیتے ہیں۔ تو یہ بات تھوڑی سی درمیان میں راز کی ہے، اور وہ راز رہے تو اچھا ہے، اور یہ میری پروفیشنل اخلاقیات کا بھی حصہ ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا سر، خان صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو سکتا ہے ہم اس وقت جو کرنٹ حکومت ہے اس کی بات نہ کریں، کیونکہ آبویسلی جو کلیش چل رہا ہے لوگوں میں نظر آتی ہے، آپ کو انٹالرنس نظر آتی ہے، سب کچھ نظر آتا ہے۔ اس سب کے چلتے ہوئے آپ کرنٹ حکومت کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے پروگرام میں جب میں آپ کے ساتھ شو کر رہا تھا تو آپ سے گزارش پیش کی تھی کہ یہ سارے لوگ اقتدار میں آ رہے ہیں ماسوی قیدی نمبر 804 کے۔ بالکل، آپ کے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ سارے لوگ اقتدار میں کس طرح سے آ سکتے ہیں۔ بالکل۔ دوسرے پروگرام نے آپ نے ایڈمٹ کیا کہ یار یہ تو سارے لوگ اقتدار میں آ گئے۔